برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلمان دینا درود شریف پڑھیے آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا رسول اللہ محبت کے ساتھ آپ ایک بار شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من الاحوال والآفات وتقضي لنا بها من الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. حضرات ابھی ماشاءاللہ بہت اچھی ناشید پڑھنے والے ہیں اور میں ایک گزارش کروں گا آپ حضرات سے جو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے درس قرآن دعوت درس قرآن کے جو مبلغین ہیں اور جنہوں نے ڈھانچے کو کھڑا کیا ہے ماشاءاللہ ان کی نیک نیتی اور خلوص اور دین سے ایک خصوصی لگاؤ کے کارن الحمدللہ یہ سلسلہ دعوت درس قرآن ماشاءاللہ پوری کامیابی کے ساتھ میں چل رہا ہے اور الحمدللہ خدا نے چاہا اور آپ حضرات کی اسی طرح سے دلچسپیاں رہیں تو انشاءاللہ آگے بھی یہ سب کچھ چلتا رہے گا. اس میں ایک چیز اور کرتے رہیں اگر اپنے لوگ میں سورہ قمر میں پڑھ رہا ہوں اس لیے تھوڑا سا ایک چیز اور ہونا چاہیے اپنے کو کہ آج کل یہ موبائل کا زمانہ ہے لوگ پوسٹ کرتے ہیں یہ پوسٹ کرتے ہیں دنیا بھر کے کیا کیا ہوتا ہے تو آپ یہ پوسٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز اچھی نصیحت جو دوسرے مسلمان بھائی کے کام آئے اور اس میں نیچے لکھ دیں ہے نا دعوت درس قرآن ایسا لکھیں بن جانی نہ لکھیں زیادہ ہو جائے گا لمبا ہے نا تو ایسا لکھ دیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ دعوت درس قرآن والے جو ہیں ان لوگوں کی طرف سے یہ اچھا پوسٹ ہے نا جو ہمارے کام آئے. ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات ہم لکھ دیں اور اللہ تعالیٰ اس اچھی بات کو قبول کر لے تو اس طرح سے فائدہ ہے اور یہ دعوت جو ہے ہماری عام ہوتی ہے. ایسا لکھتے رہتے ہیں لوگ کئی بار میں دیکھا ہوں بہت سارے لوگوں کو جو اس طرح سے لکھتے ہیں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. چلو جو میرے یادداشت میں ہے مجھے نہیں لیٹ ہو رہے ہیں جو یادداشت میں ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سنیے یہ بات چل رہی تھی الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کی تفسیر کے سلسلے میں آج ایک تھوڑا سا موضوع پڑھانا اس لیے تھا کہ آج دنیا کے سب سے عظیم المرتبہ آپ نے ہمارے مفتی صاحب سے بھی کچھ مختصر سی باتیں سنی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سے آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دین کی بنیاد ہے. دین کی بنیاد ہے. انہوں نے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ٹوٹ کر محبت کی اور اسلام نے ان کے ذریعے سے حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے سے تو یہ انتخاب ہے اللہ کا ہی انتخاب ہے.
اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چنا. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، سب اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے ہی چنا اور اپنے محبوب کی محبت ان کے دل میں ڈالی، اور اتنی ڈالی کہ ان سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا تھا ہی نہیں. تو انہوں نے اپنے حصے کا کام جو دین کا اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپا تھا وہ انہوں نے کیا اور خوب کیا. سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو انہوں نے کیا کوئی کر نہیں سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے جن لوگوں نے اسلام پر احسان کیا، مدد کی مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے، یا جیسی مدد کی تھی، میں نے سب کا بدلہ لیا. لیکن ایک شخص باقی ہے، وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق، اور ان کا بدلہ جو ہے اللہ ہی نے. یعنی ان کو اتنا اجر اور اتنا زیادہ ان کا وہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں نہیں، اللہ ہی دے، اور میں نے سب کا دے دیا، لیکن ان کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ. تو اس سے بھی ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. پہلے صحابہ کرام کے لیے بہت سارے جو آج مسجد نبوی بنی ہے، دیکھا ہے آپ لوگوں نے، گئے ہیں آپ لوگ. تو پہلے صحابہ کرام کی بھی مزارات بنے ہوئے تھے چاروں طرف. تو جب مسجد کو وسیع کیا گیا تو مکانات توڑے گئے، اور اس کے بعد جب نہیں مسجد وسیع کی گئی تھی تو کچھ پابندیاں لگائی گئی مسجد میں. کوئی مسجد سے نکلتا تھا، کسی کا پانی مسجد میں گرتا تھا، کسی کا کچھ تھا. تو سرکار نے فرمایا سارے لوگوں کے پرنالے جو ہیں وہ بند کر دیے، جو مسجد کے صحن میں گرتے تھے، پانی گرتا تھا، بڑھتا سوائے تو اب بتائیے صاحب، پانی تو سب کا پانی ہی چلتا، لیکن سرکار کو کس قدر یقین کامل تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے اور صحابہ کے گھروں سے کچھ ایسا پانی آ جائے جو مسجد کو آلودہ کر. لیکن ابو بکر ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے گھر میں کوئی ایسا پانی نہیں آ سکتا جو مسجد کو آلودہ کر. اس لیے ان کے پرنالے کو باقی رکھا اور باقی لوگوں کے پرنالوں کو بند رکھا. اور بے شمار ان کے فضائل و مناقب ہیں. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جب معراج سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس واقعے کو بتایا تو لوگوں کی عقلیں دنگ رہ گئی، ایسا نہیں ہو سکتا. اور اس واقعے کو کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی اڑانا، مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا شروع کر دیا. اور اس میں جو بڑے بڑے دشمن تھے سرکار کے وہ لوگ آگے ہو گئے. تو اسی میں سے ابو جہل بھی تھا. تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے یہاں، کیا کہتے ہیں کہ مکے میں تھے نہیں وہ. تو سب سے پہلے ان سے ملاقات ہو گئی ابو بکر کی، ابو جہل کی. تو اس نے کہا بہت اچھا موقع ہے، آؤ آج ان کو بہکایا ہے. بتایا واقعہ کہ کوئی آدمی اگر ایسا کہے کہ میں مکے سے چلا اور مکے سے چلنے کے بعد میں وہاں پہنچ گیا، فلسطین پہنچ گیا، یعنی جہاں مسجد اقصیٰ ہے وہاں پہنچ گیا، وہاں میں نے انبیاء کرام کی نمازیں اور پھر وہاں سے میرا سفر شروع ہوا. تو آسمان میں پہلے آسمان میں گیا، پھر دوسرے آسمان میں گیا، تیسرے اس طریقے سے عرش اعظم تک پہنچ گیا، پھر جنت چلا گیا، پھر دوزخ کا بھی معائنہ فرمایا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یعنی جو حجابات انوار تھے ان سب کی سیر کرتے ہوئے واپس بھی لوٹ آیا اور رات ابھی باقی تھی. اور جب میں آیا تو عالم یہ تھا کہ صاحب میں جب بستر سے اٹھا تھا تو ٹھنڈی کا ٹائم تھا تو بستر میرا گرم تھا. تو اگر تھوڑا دیر ہو جاتی ہے تو بستر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور جب میں نے دروازہ کھولا تھا تو میرے دروازے کی کنڈی ہلنے لگی تھی، لیکن جب میں آیا تو دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی گرم تھا. بتاؤ اس کو مانو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیا سچی بات ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے؟ یہ سچ ہے؟ تو کہاں بالکل سچ ہے. تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے؟ کہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے بڑی کامیابی مل گئی، مجھے بڑی کامیابی مل گئی، میں نے ایک آدمی کو اپنی طرف کر دیا. تم نے اپنے کانوں سے سنا؟ کہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے.
جب پورا اس کو اپنے اس میں لے لیا آپ نے تو ارشاد فرمایا اگر یہی بات ہے تو میرے سرکار نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ آپ راستے میں تھے، سرکار سے ملنے جا رہے تھے اور بیچ میں ابو جہل مل گیا تھا، اور پھر سرکار سے ملنے کے لیے جب مسجد میں پہنچے تو میرے آقا اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو حضرت ابوبکر جیسے ہی داخل ہوئے اور آپ نے چہرہ دیکھا ان کا اور انہوں نے سرکار کا چہرہ دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مرحبا اہلا وسہلا، آئیے صدیق، آئیے صدیق۔ صدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچ بولنے والا۔ ان کا لقب سرکار نے، یعنی اس سے پہلے صدیق کبھی کسی نے ان کو نہیں کہا۔ حضرت ابو بکر کو صدیق جو ہے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا، تو حضور کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو اسی واقعہ کی بنیاد میں یہ جو واقعہ تھا، یعنی ابو جہل نے کہا تھا اور آپ نے واقعہ معراج کی تصدیق فرمائی تھی، تو اس واقعے کی بنیاد پر سرکار نے انہیں لقب صدیق کر دیا کہ تم آج صدیق، سبحان اللہ۔ تو دیکھو کیسا مطلب ان کو کتنا کامل ایمان تھا، ان کا کس قدر کامل ایمان تھا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں تھا، کوئی شبہ نہیں تھا، کسی طرح کی کوئی بات نہیں۔ ایک مرتبہ سرکار ایسی بیٹھے ہوئے تھے اپنے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ، میں نے پچھلی جمعے میں محفل کا طرز اور طریقہ بتایا تھا، تو آج آپ نے تھوڑا سا عمل کیا الحمدللہ۔ تو سرکار بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ سے کہا کہ اے صحابیو سنو، اس کے راوی سرکار خود ہے، اس حدیث کے راوی سرکار خود ہے۔ فرمایا وحبب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال وحبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے، سبحان اللہ، نہیں سمجھے آپ نے حضور کی بات کو نہیں سمجھا، حبب الی من دنیاکم، تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میری دنیا سے، یعنی یہ دنیا کو اپنا نہیں کہا، کیا کہا؟ تمہاری دنیا، من دنیاکم، تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ تو سرکار سے پوچھا سرکار کیا پسند ہے آپ کو؟ تو فرمایا الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تین چیزیں مجھے پسند ہیں اور یہ ہے کہ ایک خوشبو پسند ہے۔ سبحان اللہ، خوشبو نفاست کا آخری درجہ ہے۔ ابھی نہیں سمجھے میری بات، دیکھو کبھی آدمی میلا کچیلا ہو، کپڑے صاف نہ ہو، یا ایسے دھول دھال میں لپٹا ہو تو وہ ادھر لگائے، بولو صاف ستھرا ہو، نہایا ہوا ہو، کپڑے بدلے ہوئے ہو، تو اب یہ آخری نفاست کی آخری منزل ہے کیا؟ خوشبو۔ تو آپ نے یہ خوشبو کہہ کر کے کتنے مرحلے طے کریں گے بتائیے؟ نفاست اور پاکیزگی کے کتنے مرحلے طے کریں گے کہ مجھے پاکیزگی پسند ہے اور یہ خوشبو جو ہے پاکیزگی کا آخری درجہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا الطیب، خوشبو مجھے پسند ہے، والنساء، اور مجھے میری ازواج مطہرات پسند ہیں، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور اے صحابیوں جب تم نماز پڑھتے، یہ صحابی جو کہا انہوں نے سرکار نے، یہ وہ لوگ وہی لوگ مانتے تھے اس لیے، ورنہ جتنے مسلمان ہیں قیامت تک ہر مسلمان اس کا مطلب ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہر مسلمان کے لیے فرمایا کہ نماز جو تم لوگ پڑھتے ہو نا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی جب تم نماز کہتے ہیں نا میرا بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا، بچے سے بچے کو دیکھتا ہوں کہ یعنی سکون ہوتا ہے نا، مجھے اچھا لگتا ہے، تو یہ نماز جو ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وَكَانَ مَعَهُ جُلُوسًا أَصْحَابُهُ، اور اسی مجمع میں سرکار کے اصحاب بھی بیٹھے تھے، تو سب سے پہلی صف میں ابو بکر صدیق تھے، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ، انہوں نے پھر دنیا کو نہیں کہا کیونکہ ان کے لیے پہلے سرکار نے کہہ دیا کہ دنیا تمہاری ہے، میری نہیں۔ وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں بھی بتا دوں کہ مجھے تین چیزیں کیا پسند ہیں، دنیا کی مجھے کیا تین چیزیں پسند ہیں، اگر آپ فرمائیں تو میں بھی بتا دوں۔ تو
تو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ. مجھے پسند ہے یا رسول اللہ کہ میں آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں. کیا پسندیدگی ہے، کیا پسند ہے. پسند ہو تو ایسی پسند ہو. اگر کوئی پسند کرے تو اس پسند کے آگے اور کوئی پسند ہے ہی نہیں. النظر الی وجہ رسول اللہ، سرکار آپ کے چہرے کو دیکھنا مجھے پسند ہے. اور یہی حضرت ابو ہریرہ کا ایک قول نقل کر دوں. حضرت ابو ہریرہ سے لوگوں نے پوچھا سرکار کا چہرہ کیسا تھا؟ تو آپ نے فرمایا واللہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہ. فرمایا سرکار نے میں نے کسی چیز کو بھی حضور کے چہرے سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا. کأن، اب یہ دوسرا جملہ کتنا قیمتی اس میں دیکھ لیا. کأن الشمس، سورج، شمس مانے سورج ہو رہا ہے. کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ سورج حسن مصطفیٰ میں تیر رہا ہے. کیا بات. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا، سب سے ایک نمبر. دوسرے نمبر میں کیا فرمایا؟ وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اور اپنے سارے مال کو حضور پر خرچ کرنا. یہ مجھے اور ایسا کر دکھایا، ایسا کر دکھایا ہے نا. دیکھو سمے نہیں، وقت کی قلت کے کارن بات کو زیادہ بڑھایا نہیں جا سکتا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہر معاملے میں جب بھی سرکار مجھے چندہ وغیرہ کے لیے بولتے اور اسلام کی مدد کے لیے بولتے تو حضرت ابو بکر سب سے بڑھ جاتے. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ میرے پاس بہت مال، میں نے کہا آج پڑھنے نہیں دوں گا، اتنا لے کر جاؤں گا، اتنا لے کر جاؤں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے رہ جائیں. تو انہوں نے اپنے مال کا، پورے مال کا آدھا ادا کیا. جو بھی چیز کی تب آدھا ادا کو کے پاس میں رکھ دیا اور اپنی بات پڑھ گئے. اب دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا ادھر میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، اس شان کے ساتھ آ رہے ہیں کہ گھر میں پورا جھاڑو لگا دیا اور سارا مال حضور کے سامنے پیش کیا. حضور نے دیکھا، مسکرائے، ارشاد فرمایا ارے بھائی اہل و عیال کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، تمہارے گھر کے اور لوگ ہیں ان کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو جواب دیکھو، فرمایا یا رسول اللہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. تو انفاق مالی علی رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے دوسری چیز یہ پسند ہے کہ آپ کے اوپر اپنا مال خرچ کرو. اور تیسری چیز کیا پسند ہے؟ وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ میری بچی جو ہے آپ کی دلہن بن جائے، ہے نا، آپ کے نکاح میں آ جائے. یہ مجھے پسند ہے. دیکھو عزت، آبرو، مال، جان سب کے نام. کہنا بہت بڑی بات، کہنا بہت آسان ہے، لیکن کر کے دکھانا بہت مشکل ہے میرے دوستو. ابو بکر صدیق نے جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ سرکار پر نثار کر کے دکھا دیا لوگوں، اور یہ بتا دیا کہ محبت کرنا آسان نہیں ہے، محبت بہت اہم چیز ہے، محبت کرنا ہے. تو میرے دوستو حضرت اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا درجہ ایسا بنایا، ایسا بنایا، ایسا بنایا کہ صاحب ان کو کہہ دیا گیا کہ امت میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ کوئی ذات ہے تو ابو بکر. محبت کرنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کہیں اندازہ شفا نہیں ہوتا. تو یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی مثال کہیں پیش کی ہی نہیں جا سکتی. یہ حدیث بہت لمبی ہے مگر میں میرے مطلب کی ہے، اس لیے میں نے اس کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اب آگے مجھے بتانا یہ ہے، بہت جلدی ہو رہا ہے، اتنا جلدی کرتا ہوں اس کے بعد بھی کم وقت ٹائم نہیں مانتا. اس کی سوئی کی دوڑ ہوتی ہے، مجھ سے زیادہ دوڑ. تو حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا
تھوڑا تھوڑا حصہ جب بانٹے گا قیامت میں تو امت کے تمام امتوں کے سینے میں پہنچ جائے گا۔ ہمارا ایمان تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں پہنچا دیا، جس کو ہم بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے۔ علماء کہتے ہیں جب صدیق کا ایمان جو امت کے سب سے افضل و اعلیٰ مرد ہیں اور ان کا ایمان جب ہر امتی کے سینے میں پہنچ جائے گا تو ان کا ایمان جو وہ لوٹا پھوٹا کیا کہتے ہیں کیا بولا جائے لتڑا پتڑا گردانور میلا کچیلا جو رہے گا، اور جب یہ جائے گا تھوڑا سا جائے گا جب تو وہ پورا کا پورا چمک جائے گا۔ چمک اس سے باتیں سب آنے والی، میرا دل بھی چمک جاتے چمک، سب کا دل چمک جائے گا اور روشنی ہو جائے گی، اور پھر سرکار ارشاد فرمائیں گے کہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، پہچان لوں گا میں اپنی امت کو۔ الجنت عشرون ومئة صفا ثمانون من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم وأربعون من سائر الأمم۔ لوگوں نے کہا سرکار آپ کہتے ہیں یہ حضرت آدم سے لے کر کے اور آپ تک جتنی بھی امت ہے، قیامت تک جتنے لوگ مسلمان رہیں گے، کتنی بھیڑ بھاڑ رہے گی، اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں پہچان جاؤں گا، میں پہچان جاؤں گا، میں پہچان جاؤں گا۔ تو کہا کیسے پہچان جائیں گے؟ 120 صفحے لگ جائیں گے۔ اللہ کہے گا صفوں میں آ جاؤ سب، تو 120 صفحے لگ جائیں گے۔ کتنی؟ سمانون مانے 80، سمانون میں کیا تھا؟ 80 صفحے من هذه الامه، ہماری 80 صفحے ہماری ہوں گی، واربعون اور 40 صفحے جو ہے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے ہیں، 1 لاکھ یا 2,24,000 یا 1,24,000، ان سارے نبیوں کی امتوں کی جو صفحے ہوں گی وہ 40 ہوں گی، ہماری صفحے کتنی ہوں گی؟ 80 ہوں گی۔ سرکار فرماتے ہیں اس بھیڑ بھاڑ میں تمہیں پہچان لوں گا، کیوں؟ اس لیے یہ تمہارا سر چمک رہا ہوگا، نور ہوگا، تمہارے سر میں نور ہوگا، تمہارے چہرے میں نور ہوگا، تمہارے ہاتھ میں نور ہوگا، تمہارے پیر چمک رہے ہوں گے۔ پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ سر کیسے چمک رہا ہوگا، ہاتھ کیسے چمک رہے ہوں گے، کیسے نورانی ہو جائیں گے، ہمارا چہرہ کیسے چمک رہا ہوگا؟ باقی لوگ بھی تو ہیں اس میں۔ ارشاد فرمایا ہاں اس لیے چمک رہا ہوگا کہ جب تم نماز کے لیے جب وضو کرو گے تو جہاں جہاں جن جن اعضاء کو تم وضو میں دھو گے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو نورانی اور اسی نور سے میں تم سب کو پہچان جاؤں گا، یہ میرے، یہ میرے، یہ میرے۔ دیکھا آپ نے میرے بھائی؟ تو ابو بکر صدیق وہاں بھی بالکل وہاں کیا کہتے ہیں منفرد حیثیت سے، حیثیت کے مالک ہوں گے وہاں، کہاں؟ قیامت میں۔ اور یہاں بھی بہت لمبا ہے معاملہ، بہت لمبا ہے، اس کو کہا نہیں جا سکتا۔ بس آخری چھوٹی سی بات جلدی سے ایک دم، ان کو کتنی محبت تھی وہ تو اپنے کو جانتے تھے، لیکن حضور کو کتنی محبت تھی گولو بھائی؟ حضور کو حضرت ابو بکر صدیق سے کتنی محبت تھی؟ حضرت ابو بکر کو شاید نہ معلوم، بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ہے نا، تو مجھے تو یہ معلوم ہے کہ میں ان کو بہت چاہتا ہوں، لیکن آپ بھی مجھے چاہتے ہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں ہوگا نا، بالکل سیدھی سمپل بات ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر کتنی محبت کرتے تھے ان کو معلوم تھا، لیکن حضور بھی ان سے محبت کرتے تھے کتنی وہ تو نہیں معلوم تھا نا۔ انہوں نے بڑا اچھا فارمولہ کیا، انتقال ہو گیا سرکار کا، ابو بکر صدیق کا انتقال سے پہلے لوگوں نے کہا سرکار کچھ وصیت نہیں کریں گے، تو آپ نے وصیت کی، سب سے پہلے امت کے لیے وصیت کی، اور ابو بکر کو خلیفہ بنایا اور ان کو بہت ساری وصیتیں کی کہ ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، یہ جو مملکت اسلام ہے اس کو کیسے چلانا ہے، پورا بتایا، پورا فارمولہ بتایا ایسے کرنا ہے۔ جب یہ سب بتا چکے ہے نا، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا ہے نا
کہ اب میری سن لو، میں نے سب بتا دیا ہے، اب میری سن لو۔ تو کہا بتاؤ۔ تو اب کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میری بیٹی عائشہ کی ملکیت ہے وہ روضہ رسول جہاں سرکار مدفون ہے، ان سے پوچھ لینا پہلے ایک نمبر پہ، اور دوسرے نمبر پہ جب وہ اجازت دے دیں تو مجھے روضہ رسول پہ دفن کرنا، مگر ایک شرط یہ ہے کہ سرکار کے روضہ کے دروازے پر میری لاشیں کو رکھ دینا، اور یہ حضور سے بھی پوچھ لینا کہ سرکار ان کو آپ یہاں دفن کریں یا نہ کریں۔ اگر